کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو تو ہی ادا کرے، بلکہ اگر نہیں بھی فرض ہے تو بھی ادا کرے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے کہ ذرا اجازت دیجئے بازار جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پیٹ کا کچھ انتظام کریں، کہا کرتے تھے بازار جاتے ہیں تاکہ کچھ کلی کا حمالی کا کام کر لیں، اس سے جو رقم ملے گی اس کو ہم صدقہ کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا اللہ نے فرض کیا اتنا ہی دیں، اتنا تو دینا ضروری ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے ان کا بھی حصہ نکالیں جن کا حصہ اللہ نے ہماری مالوں میں رکھا۔ اللہ رب العزت نے جب نیک بندوں کی تعریف کیا اس میں یہ کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں اور اپنی مالوں میں محرومین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ ہمیں اس سال کا پہلا روزہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا، رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت سے مزید دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور دیگر رمضان المبارک اور خصوصاً یہ رمضان سے کما حق فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ رمضان المبارک جو سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اسی پہ انشاءاللہ پوری بات میری ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رفع درجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے دلوں کی صفائی کے لیے، اپنی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ان نیک اعمال میں سے ایک عمل صدقہ بھی ہے۔ ان صدقات کے درمیان ایک عمل زکوٰۃ بھی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں عمومی طور سے فرق تو کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ نفلی عبادت کو کہیں گے اور زکوٰۃ اس کو کہیں گے جو فرض ہے، لیکن اگر صدقہ بولا جائے تو اس میں زکوٰۃ خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی سب سے بڑی جو آیت ہے وہ صدقہ ہی کے لفظ سے ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو پوری آیت ہے۔ تو صدقہ جب بولا جائے تو جہاں جہاں قرآن حدیث میں صدقہ کا لفظ آیا ہے تو اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن جب لفظ زکوٰۃ بولا جائے تو وہ فرض زکوٰۃ ہی مراد ہوگی اس سے۔ تو ہم اپنے رفع درجات کے لیے جتنے کام کرتے ہیں اس میں سے رمضان المبارک میں ایک کیے جانے والا کام صدقہ بھی ہے، اور ان صدقات کے درمیان ایک وہ عمل بھی ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہم میں سے جس کا بھی مالی حساب رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے طور پہ آتا ہے تو ہمیں چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کو کما حقہ خدا کی راہ میں ادا کرے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ان مال میں سے خرچ کرو جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، مبادا ایسا وقت نہ آ جائے کہ مرنے کے وقت یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمیں کچھ اور مہلت مل جاتی تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ بلکہ قرآن کی آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اللہ رب العزت کے دربار میں یہ درخواست کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ مجھے بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بھیج دے تاکہ دنیا میں ہم جا کر کے صدقہ کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں۔ شارحین اور مفسرین بتاتے ہیں
کہ نماز کے بارے میں نہیں کہے گا وہ کہ جا کر کے نماز پڑھیں روزہ رکھیں، وہ شخص یہ کہے گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم صدقہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کے ثمرات وہاں اس کو نظر آئیں گے، اس لیے وہ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرے گا کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم صدقہ کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایسا مال ہے جس مال کو مسلمانوں کے امیر لوگوں سے لے کر کے غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے طبرانی میں، ایک لمبی حدیث ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑی سی مقدار تمہارے اوپر فرض کی ہے، اگر تم میں سے ہر شخص اسے نکالنا شروع کر دو تو پھر ہر غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العزت سخت حساب لے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو تو ہی ادا کریں، بلکہ اگر نہیں بھی فرض ہے تو بھی ادا کریں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے کہ ذرا اجازت دیجئے بازار جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ پیٹ کا کچھ انتظام کریں، کہا کرتے تھے بازار جاتے ہیں تاکہ کچھ کلی کا حمالی کا کام کر لیں، اس سے جو رقم ملے گی اس کو ہم صدقہ کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا اللہ نے فرض کیا اتنا ہی دیں، اتنا تو دینا ضروری ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں بھی ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے ان کا بھی حصہ نکالیں جن کا حصہ اللہ نے ہماری مالوں میں رکھا۔ اللہ رب العزت نے جب نیک بندوں کی تعریف کیا ایک جگہ تو اس میں یہ کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ ایسے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں اور اپنی مالوں میں محرومین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو گویا زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرنا ضروری ہے، وہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو بہت طویل آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی رکھتے ہیں اور اس کے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن اس کو تپایا جائے گا اور اس سے فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے تمہاری پیشانیاں یا ان کی پیشانیاں داغی جائیں گے، ان کے پہلو اور ان کے پشت داغے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جسے تم نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کو تپانے کے بعد ایک حدیث کی کتاب سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو صفائح یعنی پلیٹ کی شکل میں بنا کر کے اس کو آگ پہ گرم کر کے اسے داغا جائے گا۔ تو مفسرین بتاتے ہیں داغنے کے لیے جو چیزیں بتائی گئی جسم کی وہ جباہ، جنوب اور ظہور کیوں بتائی گئی؟ شارحین بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے ضرورت مند کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کی پیشانی پہ شکن پڑتا ہے، پتہ نہیں میں سو رہا تھا، ابھی یہ وقت تھا، آرام کا وقت تھا، یہ آ گیا، بے وقت آ گیا، اسی لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور نہ دینے کی نیت سے وہ پلٹتا ہے تو اس کا یہ جو ہے جنوب پہلو نظر آتا ہے مانگنے والے کو، اس لیے وہ داغا جائے گا۔ اور جب وہ نہ دینے کی نیت سے واپس ہوتا ہے تو حسرت و افسوس میں اس کا پشت دیکھتا ہے، اس لیے پشت داغے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہارے خالص مال کے ساتھ بھی خلط ملط ہو گیا تو اس مال کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما خالط الصدقۃ مالا الا ہلکتہ، کہ یہ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال کسی اصل مال کے ساتھ بھی خلط ملط ہو گیا تو اس کو ہلاک و برباد کر دیتا۔ تو اسی لیے صدقہ زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے اچھی طرح حساب کر کے ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ جو عائد ہے اس سے کم نکال دے اور پھر وہ مال کے ہلاکت کا سبب بنے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے
کو سمجھیے کہ مشرکین کی صفت پیدا کرنے والوں کی طرح مانا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص ایمان نہیں لایا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی، یا اگر کسی طریقے سے اسے کچوکے لگائے جائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ایمان نہیں لایا یہ شخص۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کریں، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ یہ کیسے مشرکین ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا اتنا اہم ہے جو ایمان کے برابر ہے۔ یہ کیسے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت و بربادی ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گمان نہ کرے، سوچے نہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان مالوں میں جو اللہ نے ان کو ادا کیا ہوا، خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان کو خرچ کرنا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخل کرنا ان کے مال کی زیادتی کا سبب نہیں ہے، بلکہ بخل کرنے کی وجہ سے مال ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور یہ میراث جو ہے زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما منع قوم الزکاۃ الا حبسهم اللہ عنہم القدر، کہ جس قوم میں یہ چلن رائج ہو جائے زکوٰۃ کے روکنے کا تو اللہ اس سے بارش کو روک دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والے شخص قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ اللہ نے جس شخص کو مال دیا اور اس مال میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دے گا، لہو زبیبتان، اس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ویطوقہ، اور اسے گلے میں پہنا دیا جائے گا، ثم یاخذ بلحظیمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہ اپنے دونوں اینگل سے اسے پکڑے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور یہ کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، تمہارا مال ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی وہ آیت تلاوت کی۔ تو مال اگرچہ اچھی چیز ہے لیکن زکوٰۃ اگر نہیں نکالتے ہیں تو دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی اس کا وبال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو مال ہمیں دیا ہے اس سے صدقہ بھی نکالیں اور زکوٰۃ بھی نکالیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اس کی ترہیب کے تعلق سے تھی۔ ترہیب مطلب زکوٰۃ نہ نکالنے پہ کیا وبال ہے، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ ترغیب کی بات بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ترغیب کی بات بعد میں پیش کروں گا تاکہ کچھ افراد بھی آ جائیں۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو ترہیب کی باتیں تھیں، یعنی اگر زکوٰۃ نہ ادا کیا جائے تو کیا وبال دنیا میں آ سکتا ہے اور کیا آخرت میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات سامنے آنی چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقات ادا کرنے والے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کیا بھلائی فرماتا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے وہ بات بتائی، اور ہم غور کریں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات پر قسم کھائی ہو تو ساری دنیا کے انسانوں کا قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم برابر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 چیزیں ہیں جسے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی بھی کوئی صدقہ کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، نکرہ کے ساتھ آیا۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی انسان کسی ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو آگے چل کے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے شرف و باعث کا سبب بنا دیتا ہے اسے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اگر کسی نے اپنے آپ کو جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دستے سوال دراز کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ضرورت بلا ضرورت ہمیشہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اگر کسی کی عادت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے
وہ دروازے کھول دے گا، فقر و فاقہ کے ایسے دروازے کھول دے گا جو کبھی بند نہیں ہونے والے. تو یہ تین چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمائی کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی چیز کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و شرف کا باعث بنا دے گا، اور کسی نے اگر دستے سوال دراز کیا اور جا بجا مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو گویا کہ مال کے جو شرور فتن ہے اس سے تم محفوظ ہو گئے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ادیت زکات مالک اذهبت عنک شرہ، اگر تم نے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو اس کے شرور و فتن سے تم محفوظ ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو گویا تم بری ذمہ ہو گئے. روایت اس طریقے سے اذا ادیت الزکات فقد قضیت ما علیک، کہ جب تم نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو جو ذمہ داری تھی تم نے ادا کر دیا. اور اس حدیث کی اگلی روایت، اسی حدیث کا ٹکڑا یہ ہے من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن فيه اجر وكان اسره علیہ، کہ جس شخص نے حرام مال کو جمع کیا اور پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اس صدقے میں کوئی اجر اسے نہیں ملنے والا ہے بلکہ اس کا وبال اس کے اوپر لوٹے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ جو ہے یہ شح کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور شح بہت خراب چیز ہے. شح کا مطلب ہے دل کے اندر انقباض پیدا ہو، یعنی بخل کی انتہا ہو، خود بھی خرچ نہ کرے دوسروں کو خرچ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے اندر ایک کبیدگی سی پیدا ہو. اور بھی بہت ساری تعریف کی جا سکتی ہے. شح جو ہے نفس کی کشادگی کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے انقباض کو کہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا شح کو ختم کرنے والی چیز ہے، یا صدقہ دینا شح کو ختم کرنے والی چیز ہے. روایت اس طریقے سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث من کن فیہ، کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں بری من الشح، تو وہ شح سے بری ہو جائے گا. نمبر 1 من ادى زکات بطیبۃ نفسہ، یعنی جس شخص نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا خوش دلی کے ساتھ، یعنی اس کے دل کے اندر کوئی انقباض نہ ہو. قرآن شریف کی ایک آیت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تو کھلاتے ہیں لوگوں کو اس لیے جو اللہ کی محبت میں ہم اس سے کچھ اجر نہیں چاہتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ جزاک اللہ اس نے نہیں کہا. اگر یہ احساس ہمارے دل میں ہے تو کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، یہ احساس تم بھول جاؤ تو جانے، تو یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں شخص کی مدد کیا تھا کبھی. تو یہ چیز ہے کہ من ادا زکات، یعنی جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا بطیبت نفس، یعنی دل اس کا بالکل راضی ہو اور ادا کرنے کے بعد بھول گیا تو وہ شح سے پاک رہے گا اس کا دل. وقرأ الضیف، اور جس نے مہمان نوازی کی اس کا دل شح سے پاک رہے گا. اور تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ، مصیبتوں کے زمانے میں، آسمانی آفتیں ہوں یا اور کوئی مصیبت ہو، اس کے زمانے میں اگر کسی نے عنایت کیا، لوگوں کے دیا، مصیبتوں کو دور کیا تو پھر وہ شح سے پاک ہے. تو گویا شح سے پاک ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں بتائی. اس کے بعد پانچویں چیز جو زکوٰۃ ادا کرنے میں جو فضیلت کا باعث ہے، فائدے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا کسی کے اسلام اور ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. مسلم شریف کی روایت ہے الصدقۃ برہان، صدقہ ہی برہان ہے، دلیل ہے. یعنی دلیل کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آخرت پہ، اور آخرت میں وہ اجر ملنے والا ہے، تبھی انسان دل کھول کر کے خرچ کرے گا. جب تک کہ یہ احساس نہ ہو اس وقت تک دل کھول کر کے خرچ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقۃ برہان، جب یہ احساس ہوگا تبھی اس بات پر بھی یقین ہوگا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو.
جب یہ احساس ہوگا تبھی ہمیں اس بات پر بھی یقین ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ سے یا ام سلمہ سے کہا تھا، لا توعی فیوعى علیک، گن کر خرچ نہیں کرو ورنہ تمہارے اوپر بھی گن کر کے خرچ کیا جائے گا۔ جب پورے یقین کے ساتھ خرچ کریں گے تبھی ہمیں اس آیت پر بھی یقین ہوگا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جب یہ یقین ہوگا تبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا جو بکری کا شانہ تھا یا بکری کا گوشت تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ سب تو تقسیم کر دیا، بس تھوڑا سا شانہ یا کچھ باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب باقی ہے، یعنی جو تقسیم ہو گیا سب باقی ہے۔ تو جب ہمارا یقین اور ایمان اس بات پر ہو کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ اوپر جا رہا ہے اور ہمارے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، تبھی ہم کو زکوٰۃ دینے میں اور صدقہ دینے میں وہ کشادگی قلب پیدا ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، کہ تمہارے مکمل اسلام اور مکمل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اپنی زکاتوں کو ادا کرو، ورنہ انسان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جب مال آتا ہے نا تو انسان کی ضرورتیں بھی سامنے آنے لگتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ کہیں پھنس گیا ہو، بڑی اماؤنٹ کہیں پھنس گئی ہو، بزنس میں ہو یا کہیں معاملہ ہو، اس کا بعد انسان نیتیں کرنے لگتا ہے کہ اب اس کی بار آ گیا نا، اس بار اگر کم سے کم ہمارا پروفٹ کم بھی آئے تو ہم اللہ کے راستے میں اتنی فیصد نکال دیں گے، اتنا ایسا کر دیں گے، یہ سب ذہن میں رکھ لیتا ہے، بس منتیں سماجتیں کرنے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ پروفٹ نہیں، اس سے زیادہ پروفٹ کے ساتھ مال آ جاتا، تب پھر وہ اس بار تو ایسا ہو گیا ہے، اس بار یہ ضرورت ہے، فلاں کی شادی ہے اور گھر بھی بنانا ہے، اور اتنی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہے کہ جو چیز وہ دل میں رکھا تھا وہ پشے پش چلی جاتی ہے۔ اب کی بار ایسا ہوا تو یعنی اب کی بار مال آیا تو یا مال پھر پھنس گیا تب وہ، لیکن بہرحال انسان اس وقت پشو پیش میں پڑ جاتا ہے۔ تو دل کے اندر کشادگی جب ہوگی، ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، یعنی کشادگی قلب کے ساتھ اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی۔ یہ چھٹی چیز ہو گئی۔ ساتویں چیز، یہ زکوٰۃ جو ہے قبر میں جو تپش ہوتی ہے اس کو کم کرنے والی چیز ہے۔ قبر کے اندر جو تپش ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصدقۃ تطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ جو ہے قبر والوں پہ قبر کی تپش کو کم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے صدقہ اگر ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے قیامت کے دن سائبان رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ قیامت کے دن مومن کے سر پہ اس کا صدقہ سایہ کیے رہے گا۔ تو صدقہ قیامت کے دن بھی کام آنے والی چیز ہے، زکوٰۃ قیامت کے دن بھی کام آنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ بس وہ صدق دل ضروری ہے، جب تک کہ صدق دل سے ہم صدقہ نہیں کریں گے تب تک کہ وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، نہ دینے میں اور نہ دنیا میں بھلائی کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ لاکھوں خرچ کر دیں، تھوڑی سی اگر دکھاوا ذہن میں آ جائے تو پورا کا پورا غارت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صدقہ جو ہے یہ ایک مقابلے کا یہ بھی ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ رسول کے ہوتے ہیں اور باتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اللہ رب العزت بندوں سے کیا کہتے ہیں۔ حدیث کا ٹکڑا میں پہلے پڑھ دوں، یا بن آدم انفق علیک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے یعنی اے انسانو، انفق خرچ کرو، انفق علیک میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ گویا بندے اور اللہ مقابلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندے اور خدا میں جب مقابلہ ہو تو جیتنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ جب ہم اس نیت سے خرچ کریں گے کہ ہم اگر خرچ کریں گے تو اللہ بھی ہمارے اوپر خرچ کرے گا، تو بہرحال اللہ کا دینا اور انسان کا دینا تو برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے خرچ کرتے وقت کبھی دل میں احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ مال کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال انفق ولا تخش ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والوں سے یہ اقلال کی امید مت رکھیں، یعنی خزانہ ختم ہو جائے گا خدا کا، یا کم کا احساس نہیں رکھو، بس خرچ کرتے جاؤ۔ یا بلال انفق ولا تخش ذی العرش اقلالا، اور عرش والوں کے ساتھ جو ہے اس کے خزانے کے کم ہونے کا احساس دل میں نہیں لاؤ۔ تو گویا خرچ کرنا چاہیے،
اس احساس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ رب العزت دے رہا ہے وہ مزید اور دے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری احادیث میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے فضائل پہ بہت ساری بیان احادیث ہیں، بلکہ ایک لمبی سی حدیث ہے جو کئی بار یہاں آ چکی ہے کہ ایک شخص اپنے کھیت کو سینچنے کے لیے بنا رہا تھا، بارش ہونے والی تھی، اور وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک کالا بادل آیا، پھر دوسری جگہ بارش ہوئی، پھر وہ پانی ایک جگہ جمع ہو کر کے اس کی کھیت کی طرف آیا۔ جو شخص یہ دیکھ رہا تھا وہ آ کر کے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارا کون سا عمل ہے؟ میں نے بادل کے اندر سے آواز سنی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ بارش برسو، اور پانی تمہارے کھیت میں کیوں آیا؟ تو اس نے ساری بات بتائی کہ ہم اپنے مال کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک پھر اس باغ کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ پوری روایت مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے راستے میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، لیکن یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت پہ جس میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ صدقہ، خیرات کرنا، زکوٰۃ کرنا رحمت خداوندی کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث ہے، اس آیت پہ بات کو مکمل کروں۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ آخر میں یہ جو 10 نکات میں نے بیان کیے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کو شارٹلی میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے گویا کہ ہم نے ذمہ داری کو ادا کر دیا جو اللہ نے ہمارے اوپر دی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے جو شرور فتن ہے اس سے ہم بچ گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے گویا شح سے ہم بری ہو گئے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور اسلام کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سمجھیے کہ حر القبور یعنی جہنم کی تپش کو کم کرنے والی چیز ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ عرش والے کے ہاں کمی نہیں ہونے والی ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، یا انفق علیک۔ اسی طریقے سے اخیر کی بات، ایک بات اور جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے رحمت خداوندی کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات صحیح جگہ پر پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اگر اپنے طور پہ دے رہے ہیں اور صحیح جگہ جا رہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ بھی دوسروں تک صحیح حقداروں تک پہنچا سکے تو آپ ان کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ افراد جو زیادہ حقدار ہیں وہ ہمارے قریب نہیں ہوتے ہیں، تو آپ دوسرے کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ اس زکوٰۃ کو پہنچا دے۔ بلکہ بسا اوقات اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کو ہم زکوٰۃ کی مال دیں گے تو اسے برا لگے گا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں کہہ کر کے بھی اگر رمضان میں اس کو ہم کوئی خاص رقم دے تو اس کو احساس ہوگا کہ کبھی تو پورے سال میں اس نے کچھ دیا نہیں، ابھی رمضان میں دے رہا تو اس کا مطلب زکوٰۃ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے انکار کرنے کا خطرہ ہے، یا وہ دل میں برا سمجھے گا، تو اس وقت آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ رقم میں تم کو دے رہا ہوں، فلاں شخص کو دے دینا، اسے بتانا نہیں کہ میں نے دیا ہے۔ تو کبھی کبھی تو دوسروں کو بتانا یہ سمجھے ریاکاری ہو جاتی ہے، یہ مناسب نہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ دوسروں کے حوالے سے دوسروں کو دینا یہ ریاکاری نہیں ہے، اور ریاکاری اور خلوص کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کو نہ دکھا کر کے بھی انسان ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔